پاکستان ایران نہیں، سینئر سیکیورٹی عہدیدار کا دو ٹوک موقف۔ گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور ایران کو عسکری، خارجہ پالیسی اور داخلی حالات کے اعتبار سے یکساں قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پاکستان کے اگلا ہدف بننے کی باتیں حقائق کے منافی ہیں۔ ایران کے حوالے سے متوازن پالیسی پر گامزن ہے۔ افغان طالبان رجیم فیصلہ کرے وہ پاکستان کے ساتھ ہے یا دہشت گرد گروہوں کے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران میں زمینی فوج بھیجنے کا اشارہ۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں کہا، ایران کے خلاف جلد بڑی کارروائی کرنے جا رہے ہیں۔ زمینی فوج بھیجنا ہماری ضرورت بن سکتا ہے۔ تہران کے لانگ رینج میزائل ناقابل موافی خطرہ ہیں۔ ایران بیلسٹک میزائل اور جوہری ہتھیار بنا رہا تھا، اس کی میزائل صلاحیتوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کے 49 سینئر رہنماؤں کو مارنے کا دعویٰ بھی دہرا دیا۔ ایران آپریشن میں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کا اعتراف۔ کہا، امریکہ کا مشن ایرانی میزائل پروگرام اور نیوی کی تباہی ہے۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکیں گے، جنگ جلد ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں مزید جانی نقصان کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ جنگ کب تک جاری رہے گی، فیصلہ صدر ٹرمپ کریں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی اہلیہ بھی شہید ہو گئی۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق سپریم لیڈر کی اہلیہ امریکی حملوں میں شدید زخمی ہوئی، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گئیں۔ وزیر اعظم کا کویت کے ولی عہد سے ٹیلی فونک رابطہ۔ کویت پر حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ کویت کی قیادت اور عوام کے ساتھ پاکستان کی یکجہتی اور حمایت کا اعادہ۔ شہباز شریف کا عمان کے سلطان ہیشم بن طارق سے بھی رابطہ۔ علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے عمان کے ثالثی کردار کی تعریف۔ وزیر اعظم نے اسرائیلی حملوں کی مذمت کی۔ مشرق وسطی جنگ کی لپیٹ میں، اسرائیل اور امریکہ کے ایران میں حملے جاری۔ ہفتے سے جاری حملوں میں اموات 555 ہو گئی۔ ایرانی ہلال احمر کے مطابق امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے 131 شہروں کو نشانہ بنایا۔ تہران کے بھی اسرائیل اور امریکی اڈوں پر حملے۔ کویت میں کئی امریکی طیاروں کو مار گرایا۔ کویت نے طیارے گرنے کی تصدیق کر دی۔ ایران کا 560 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ اسرائیلی یروشلم اور تل ابیب دھماکوں سے لرز اٹھے۔ ایران کا اسرائیل پر خیبر شکن میزائلوں سے حملے کا اعلان۔ انقلابی گارڈز کے مطابق تل ابیب میں سرکاری عمارتیں نشانے پر ہیں۔ سعودی عرب میں ریفائنری پر ایرانی ڈرون حملہ۔ ڈرونز مار گرائے گئے، ریفائنری عارضی طور پر بند۔ ڈرون کے ملبے سے محدود نوعیت کی آگ بھڑک اٹھی۔ سعودی حکام کا کہنا ہے کہ آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی شہری زخمی نہیں ہوا۔ ذرائع کے مطابق جہاز پر تیل لوڈنگ ہو رہی تھی۔ خلیجی ملکوں پر امریکی اڈوں پر ایرانی حملے جاری۔ دوحہ میں 6 دھماکے، دبئی میں بھی دھماکے سنے گئے۔ راس الخیمہ میں بھی ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ ملبہ گرنے سے کسی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ بحرینی بندرگاہ پر جہاز پر 2 میزائلوں سے حملہ، جہاز پر لگی آگ بجھا دی گئی۔ عملے کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ عراق نے اربیل ایئرپورٹ کے قریب 2 ڈرونز تباہ کر دیے۔ ایران کے ابنائے ہرمز میں 3 تیل بردار جہازوں پر حملے۔ ایران سے آنے والے 2 جنگی طیارے مار گرائے، قطر وزارت دفاع کا دعویٰ۔ مزید کہا کہ ایران کے 7 بیلسٹک میزائل اور 5 ایرانی ڈرونز کو بھی ناکارہ بنایا۔ تمام میزائل اپنے ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرائے۔ ایرانی فوج نے جنگ میں پہل نہیں کی۔ ایران کا امریکہ سے مذاکرات سے صاف انکار۔ سربراہ ایرانی قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی کا واشنگٹن کو واضح پیغام۔ کہا، ہم امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ ٹرمپ نے خطے کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ امریکہ فرسٹ پالیسی کو اسرائیل فرسٹ پالیسی میں بدل دیا۔ علی لاریجانی نے ایران کی جانب سے رابطوں کی کوشش کا دعویٰ بھی مسترد کر دیا۔ ایرانی آرمی چیف جنرل امیر حاتمی نے کہا ہے کہ ایرانیوں کو غلام بنانے کا خواب قبروں میں جائے گا۔ ایرانی 3 رکنی عبوری لیڈرشپ کونسل کا دوسرا اجلاس۔ ایرانی صدر پزشکیان غلام حسین اجائی، آیت اللہ علی رضا کی شرکت۔ کونسل نئے رہبر کے انتخاب تک فرائض انجام دے گی۔
سعودی عرب نے ایران پر حملوں کے لیے ٹرمپ پر دباؤ نہیں ڈالا. سعودی سفارت خانے کی امریکی اخبار کے دعوے کی تردید. کہا ایران سے ہمیشہ قابل اعتماد معاہدے کی حمایت کی, ہمیشہ سفارتی کوششوں کی حمایت کی. امریکی انتظامیہ پر پالیسی تبدیل کرنے کے لیے دباؤ نہیں ڈالا. کسی کو بھی پاکستان کا امن غیر مستحکم کرنے کی اجازت نہیں. پاکستان کے خلاف کسی ملک کی سرزمین استعمال ہونے نہیں دیں گے. صدر مملکت آصف علی زرداری کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب. کہا ہماری فوج نے مارکہ حق میں تاریخی فتح حاصل کی. 26 فروری کی رات طالبان رجیم کے حملوں کو ناکام بنایا. عالمی برادری نے ہماری اصولی اور فیصلہ کن کارروائی کو تسلیم کیا. مقبوضہ کشمیر کے عوام کی سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھیں گے. صدر مملکت کی ایران پر حملوں, سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ کی شہادت کی شدید الفاظ میں مذمت. پاکستان سمیت کئی ممالک کے سٹاک مارکیٹس میں بھونچال. پاکستان سٹاک ایکسچینج کریش کر گئی. 16,000 پوائنٹس کی تاریخ کی سب سے بڑی مندی. سٹاک ایکسچینج کو 45 منٹ کے لیے بند کرنا پڑا. بھارت, جاپان اور کوریا کی سٹاک ایکسچینج میں بھی گراوٹ. دوسری جانب برنٹ خام تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا. عالمی منڈی میں ایک دن میں خام تیل کی قیمت 5.79% بڑھ گئی. عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے. سونے کی قیمت $87 کے اضافے سے $5,365 فی اونس ہو گئی. مشرق وسطی میں جنگی صورتحال. امارات, قطر, کویت اور دیگر ممالک کے فلائٹ شیڈول معطل. دبئی, کویت, دوحہ, ابوظہبی, شارجہ جانے والی پروازیں منسوخ کر دی گئیں. اندرون و بیرون ملک 25 سے زائد پروازیں منسوخ. فضائی حدود سے متعلق اہم فیصلہ. لاہور اور کراچی روٹس کو مختلف اوقات میں بند کرنے کا فیصلہ. کمرشل پروازوں کے لیے فضائی روٹ 3 مارچ تا 31 مارچ بند رہیں گے. چین نے ایران پر امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا. کہا بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کا استعمال درست نہیں. کشیدگی میں کمی کے لیے فوری طور پر فائر بندی ناگزیر ہے. چین کی ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی امریکی حملے میں شہادت کی مذمت. بیجنگ کی اپنے شہریوں کو ایران سے نکل جانے کی ہدایت. متحدہ عرب امارات نے ایران سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے. یو اے ای کا ایران میں سفارت خانہ بند کرنے کا اعلان. سفیر کو بھی واپس بلا لیا. عرب میڈیا کے مطابق یہ اقدام ایران کے یو اے ای پر حملوں کی وجہ سے کیا گیا ہے. ایرانی حملوں سے امارات میں 3 افراد شہید, 58 زخمی ہوئے تھے. اسرائیلی فوج کے لبنان میں بھی حملے. حزب اللہ انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کے سربراہ حسین مقلد شہید ہو گئے. اسرائیلی فوج نے فضائی حملے میں حزب اللہ کی انٹیلیجنس قیادت کو نشانہ بنایا. لبنان میں اسرائیلی حملوں میں 31 افراد شہید, 149 زخمی ہوئے. وزیراعظم شہباز شریف سے پارلیمنٹ میں صحافیوں کی غیر رسمی گفتگو. وزیراعظم نے کہا موجودہ علاقائی اور عالمی صورتحال کے پیش نظر روس کا دورہ کرنا مناسب نہیں تھا. خلیجی ممالک کے رہنماؤں سے موجودہ صورتحال پر بات ہوئی ہے. ایرانی صدر سے رابطے کی کوشش کی لیکن اب تک بات نہیں ہو سکی. اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی تھی. آرام سے نہیں بیٹھ سکتے, سب کو ہوشیار رہنا ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا امن و امان سے متعلق اجلاس سے خطاب. کہا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے سب کو یکسو اور متحرک ہونا پڑے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پری ایمپٹیو سیکیورٹی ماڈل نافذ کر دی. گاڑیوں پر ای ٹیگ لگانے کی منظوری. مستقل سیکیورٹی کے لیے بائک سمیت تمام وہیکلز پر ای ٹیگ لگانے کا فیصلہ. پنجاب سائبر کرائم انویسٹیگیشن یونٹ بنانے کی منظوری. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی غیر ملکی سفیروں کو افغانستان کے خلاف آپریشن پر بریفنگ. کہتے ہیں افغان سرزمین سے دہشت گردی کے ٹھوس شواہد ہیں. آپریشن غضب للحق میں دہشت گرد عناصر کے خلاف اقدامات کیے. قطر نے مذاکرات کی درخواست کی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. استنبول مذاکرات کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. چین, امریکہ اور برادر ممالک سے بہترین تعلقات ہیں. افغانستان کے ساتھ پرامن ہمسائیگی کے خواہاں ہیں.
آپریشن غزب الحق کے تحت پاک افواج کی کارروائیاں، اب تک افغان طالبان رجیم کے 435 کارندے ہلاک، 630 زخمی ہوئے، 188 ٹینک، اسلحہ بردار گاڑیاں اور آرٹلری گنز تباہ۔ افغانستان پر 51 مقامات پر فضائی کارروائی کی گئی، خوست اور جلال آباد میں ایمونیشن ڈیپو، ڈرون سٹوریج سائٹ تباہ۔ افغان طالبان فورسز پوسٹوں پر اسلحہ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ ایران میں پھنسے پاکستانیوں کی واپسی جاری، مختلف جامعات کے 58 طلباء سمیت 104 پاکستانیوں کی واپسی۔ ایران سے واپس آنے والوں کی تعداد 155 ہو گئی۔ خطے کی سیکیورٹی صورتحال کے باعث IMF وفد پاکستان سے واپس روانہ، اقتصادی جائزے سے متعلق میٹنگز اب ویڈیو لنک پر ہوں گی۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF وفد سے آج اہم مذاکرات شیڈول تھے۔ سیکیورٹی صورتحال کے باعث ورچوئل مذاکرات کا فیصلہ کیا گیا۔ پنجاب میں سیکیورٹی خدشات پر سکولوں میں اسمبلی تاحکم ثانی معطل، تمام اساتذہ کو سیف سٹی ایپ فوری ڈاؤن لوڈ کرنے کا حکم، CCTV کیمرے فنکشنل کرنے اور گارڈ رکھنے کے احکامات، طلباء کو کسی بھی احتجاج میں شریک نہ ہونے دیں۔ اور T20 کرکٹ ورلڈ کپ آخری مرحلے میں داخل، پہلا سیمی فائنل بدھ کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلا جائے گا۔ بھارت اور انگلینڈ کی ٹیمیں جمعرات کو مد مقابل آئیں گی۔ میگا ایونٹ کا فائنل اتوار کو ہوگا۔